السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد محترم سامعین کرام، مسلمان ایک نظریاتی قوم ہے۔ ایک نظریے کی بنیاد پر وہ زندگی گزارتی ہے۔ دنیاوی آسائشیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے غیر اہم ہیں۔ ان کے لیے اللہ اس کے رسول نے جو نظریہ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نظریے کے لیے یہ دنیا میں جیتے ہیں، دنیا میں ان کی محنتیں ہیں، سب کچھ اسی نظریے کے لیے ہے۔ اس نظریے کے مطابق اللہ کے رسول نے ہم کو ایک دین دیا ہے۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس دین پہ چلنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ سیاسی ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ اگر سیاسی ماحول سازگار نہ ہو تو دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس میں حجاب پہننا جرم ہے۔ کوئی عورت حجاب پہنتی ہے تو پہلے تو فائن کیا جاتا ہے، 2-3 فائن کے بعد قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ سیاسی ماحول جداگانہ ہے، برداشت نہیں کر رہا ہے۔ تو سیاسی ماحول سازگار اگر ہو تو دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑی ریاست اتر پردیش میں حلال چیزوں کو بین کر دیا گیا ہے۔ جو بھی چیز حلال ہوگی وہ بین ہے۔ اب مسلمان جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال کے سوا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں، ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ سیاسی ماحول سازگار نہیں ہے۔ یو پی کا کئی مدارس بند ہونے کے قریب آ گئے، اس لیے کہ وہاں کی حکومت نے کہا کہ دینی مدارس ہی کیوں نہ ہوں، گورنمنٹ میں رجسٹر کروانا، آمدنی اور خرچ کا حساب دینا۔ پہلے تک معاملہ سازگار تھا، اب ذرا معاملہ سازگار نہیں ہے سیاسی ماحول، اس لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ گروگرام ایک علاقہ ہے دلی کے قریب، اس علاقے میں مساجد کے لیے جگہ نہیں تھی۔ بڑی بڑی آفیسیں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے مسلمان مسجد نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز
میدانوں میں پڑھا کرتے تھے، بند کر دیا گیا۔ کئی سالوں تک انہوں نے میدانوں میں نمازیں پڑھیں، لیکن بند کر دیا گیا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے سازگار نہیں ہے۔ دین پہ چلنے کے لیے، اذانوں کو جاری رکھنے کے لیے، مساجد کی گہما گہمی کے لیے سیاسی ماحول کا سازگار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب سیاسی ماحول ناسازگار ہو جاتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہوں، لوگ مسجدوں کو آنا چھوڑ دیں، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے تو لوگ چونکہ آسان پسند ہوتے ہیں دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، ارتداد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ سیاست کا دین سے اتنا اہم تعلق ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، ہم کچھ روزے رکھ لیں، کچھ لوگوں کو دین کی، اسلام کی نماز کی طرف بلا لیں، کچھ تسبیحات کر لیں، یہ کافی ہے۔ یہ جب تک کافی ہے جب تک سیاست سازگار ہوگی۔ ایک دفعہ سیاست ناسازگار ہو گئی تو یہ تمام چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سیاسی ماحول کو دین کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ خالی نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں، ہم پڑھ لیں، ہماری اگلی جنریشن نہیں پڑھ سکتی۔ تو ایسا ماحول جیسے صحابہ نے دین کو ہم تک کیسے پہنچایا، ایک ایسا سازگار ماحول پیدا ہو گیا جس میں دین پہ چلنا بہت آسان ہو گیا، گناہوں پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا، فحش پہ چلنا مشکل اور دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ ویسا ماحول وہ تو بالکل آئیڈیل ماحول ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے بنایا تھا۔ اب وہاں سے ہم ایسے بکھر کی اس حالت میں رہ گئے ہیں کہ کوئی بھی اگر سیاسی سازگار ماحول آتا ہے تو ہم دین پہ چلنے لگتے ہیں، اور سیاسی ماحول سازگار نہ ہو تو مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرت گرامی، جب سیاسی ماحول انتہائی ناسازگار ہو اور اتنا ناسازگار ہو کہ وہ بالکل اسلام کو، دین کو برداشت ہی نہیں کر رہا ہو، تو پھر مسلمان ایسے بکھر جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فرعون کے زمانے میں ہوا تھا کہ فرعون کی سختی کی وجہ سے، بہت سختی، دین پہ چلنے والوں پر بے انتہا سختی اس نے کی، اور مسلمانوں کو پہ ایسے قوانین اس نے لاگو کیے کہ مسلمان بہت ہی مشکل کی زندگی گزارنے لگے۔ تو مسلمان ایک وقت ایسا آیا کہ دین سے مکمل منحرف ہو گئے، دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ تو سورہ یونس کی 2 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے دین سے دور ہو گئے تھے۔ دین جو ہے گھبرا کر وقت کی سیاست سے، وقت کے سیاسی ماحول سے گھبرا کر دین سے انتہائی وہ لوگ دور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ اللہ کا نبی آ کے بول رہا ہے قوم کو، مسلمان قوم کو، کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میری رسالت کو مان لو، ایمان لاؤ۔ لیکن ایسا ڈر تھا، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کا ایسا ڈر تھا، اور اس کی اپنی، یعنی مسلمانوں کے اپنے بڑے لوگ جو فرعون سے مل لیے تھے، عام طور پہ مالدار لوگ، بڑے لوگ کیا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مل لیتے ہیں، مل لے کے اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آ کر انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا،
تو صرف چند نوجوان ایمان لانے کی ہمت کر پائے، صرف چند۔ کیوں؟ ماحول کیسا تھا؟ علی خوف من فرعون کا خوف تھا، وہ ملئہم، ان کے اپنی قوم کے سرداروں کا خوف تھا۔ یہ دو خوفوں کی وجہ سے لوگ اپنے نبی کی طرف آنے کے لیے گھبرا رہے تھے۔ سیاسی ماحول کتنا اہم ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی سیاسی ماحول، انتہائی مشکل سیاسی ماحول مسلمانوں کا ہو جائے تو مسجدیں ویران ہو جائیں، لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ اور ابھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کئی ویڈیوز میں آپ کو یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ مرتد ہو کے اپنے ارتداد پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اور نعوذ باللہ قرآن کے اندر وہ لوگ کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیاسی ماحول کا سازگار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ نے نماز کو فرض کیا اور باجماعت فرض کیا، لیکن بنی اسرائیل کا فرعون کے زمانے میں یہ حال تھا کہ لوگ جمع ہو کے نماز پڑھنے کے لیے گھبراتے تھے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ 4 آدمی جمع ہو کے نماز پڑھیں گے، کوئی تیار نہیں، ہر طرف اندھیرا تھا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب مسلمان چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، نماز تک نہیں پڑھ رہے ہیں، فرعون کا خوف اتنا جو ہے ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ اب موسیٰ تم کچھ گھروں کو مصر کے اندر، اے موسیٰ و ہارون، مصر کے اندر چند گھروں کو مہیا کرو، اور تم پہ جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں سے کہو کہ وہ گھروں میں آ کے جمع ہو اور وہاں پہ تم باجماعت نماز پڑھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، باجماعت نماز پڑھو۔ تو سیاسی ماحول جب ناسازگار ہو جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کو برداشت کرنا تو کیا مسلمانوں کے ساتھ خصومت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھنے سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور مسجدیں ویران ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ حکم دیا کہ پہلا کام دیکھو، نماز جو اہم ترین چیز ہے وہ تمہاری قوم چھوڑ دی ہے فرعون کے خوف کی وجہ سے، اس کو شروع کرو۔ تو یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے جب سیاسی ماحول دین کے سازگار نہیں ہوتا، دین کو برداشت کرنے والا نہیں ہوتا، دین کو ختم کرنے والا سیاسی ماحول ہوتا ہے۔ سیاسی ماحول کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے 5 بعثت میں مسلمانوں سے کہا کہ مکے میں جو سیاسی ماحول ہے انتہائی ناسازگار ہے، تمہیں وہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، تم کو ان تکلیفوں میں ایمان پہ ٹھہرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، بار بار مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ، اس لیے کہ یہاں کا سیاسی ماحول صحیح نہیں ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حبش کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے، بہت اچھا بادشاہ ہے، تم وہاں پر جا کر ہجرت کرو، وہاں پہ جاؤ اور اپنی ایمان کو بچاؤ اور دین پہ چلتے رہو۔ سیاسی ماحول اتنا اہم ہے کہ دین پہ چلنے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، ایسے مقامات کو دیکھنا پڑتا ہے جہاں پہ انصاف پسند سیاست ہو، ایسا بادشاہ ہو جہاں پہ انصاف پسند آدمی حکومت کرتا رہے اور وہ اسلام کو برداشت کرنے والا ہو، اور وہاں پہ مسلمان جا کر اسلام پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے، ایسا ماحول، سیاسی ماحول، یہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے باضابطہ کہا کہ اپنے گھروں کو چھوڑو، اپنے فیملیز کے ساتھ چلے جاؤ، اس لیے کہ مکے کا سیاسی ماحول بہت خطرناک ہے، اسلام کو برداشت نہیں کر رہا ہے، دین کو برداشت نہیں کر رہا ہے،
مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہا۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیاسی ماحول کتنا اہم ہوتا ہے۔ سیاسی ماحول اگر بگڑ جاتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور میں مثال آپ کو دوں سیرت سے کہ اللہ کے نبی کے نزدیک بھی سیاسی ماحول، حالانکہ اللہ کے نبی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے اور ایسا سیاسی ماحول بنانے کے لیے آئے تھے جو قرآن کے مطابق ہو، لیکن مکے میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہاں کے سیاسی ماحول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، امان مانگی، پناہ نہیں امان مانگی۔ طائف سے واپسی کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ختم ہو گئی تھی مکے میں۔ وہاں کا ایک سیاسی نظام تھا مکے کا، کوئی بھی سردار اگر امان دے دیتا تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ کوئی بڑا سردار جس کی مکے کی سیاست میں بڑا اونچا مقام ہے، وہ اگر کسی کو امان دے دیتا تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ غار حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ حضرت زید بن حارث کو اخنس بن شریق کے پاس بھیجا کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے امان چاہیے، تم دو مجھے امان۔ دیکھیے کیسے کیفیات ہیں۔ اخنس بن شریق نے کہا کہ میں امان نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ سہیل بن عمرو کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے امان دے۔ سہیل بن عمرو کے پاس حضرت زید بن حارث گئے، اس نے بھی کہا کہ میں آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، دیکھیے آدمی کو دنیاوی حالات کے مطابق بھی سوچنا چاہیے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے، میں اللہ کے امان میں داخل ہو سکتے؟ اس سے بڑھ کے کیا ہو ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون اللہ پہ توکل کرنے والا ہے؟ کہہ سکتا تھا کہ میرا توکل اللہ پہ ہے، میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن دنیاوی حالات کے حساب سے بھی آدمی کو چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث سے کہا کہ اب مطعم بن عدی کے پاس جاؤ۔ مطعم بن عدی سے جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں امان دینے کے لیے تیار ہوں، اور کہا کہ جاؤ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے میں داخل ہو جائیں اور میں امان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آئے تو وہاں پہ مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ محمد آج سے میری امان میں ہے۔ ابو جہل کو بڑا برا لگا۔ مطعم بن عدی سے کہا کہ کیا تو بھی گمراہ ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر ہوں، لیکن میں نے محمد کو امان دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم نے امان دی تو ہم بھی امان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ یہ سیاسی ماحول کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی کو سیاسی پناہ ملی، سیاسی امان ملا، مکے میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے اس امان میں رہتے ہوئے دین کا کام کیا، اور جو حاجی حج کے لیے آتے تھے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا۔ اسی زمانے میں مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ہجرت کی راہیں فراہم ہو گئی۔ تو حضرات گرامی، اس طرح سیاسی ماحول انتہائی اہم ہے، اور سیاسی ماحول اگر سازگار ہو تو دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ بلڈوزروں کی سرکار اور ایسی سرکار جو مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر چن چن کر
جو ہے ان کو ستائے، ان کے مکانات کو گرائے، ان کے کاروبار کو ٹھپ کرے، ان کے مدارس پہ نگاہ رکھے، ایسی سرکار ہو تو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے ہی اگلی نسلیں اسلام سے دور ہونے کے امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اہل ایمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں قائم کی تھی اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس ٹاپ موسٹ گول یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ گول حاصل کرنے تک کم سے کم ہم جو ہے دین پہ چلیں، اور اس کے لیے ہم کو جو ہے کچھ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے دین پہ چلنے کو آسان بنانا چاہیے۔ حضرت گرامی، مشکل حالات کیوں آتے ہیں؟ سیاسی طور پر اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی اگر حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہم ان کے اوپر برے حالات لے کے آ جاتے ہیں۔ عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُم مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ کہہ دو اے نبی، وہ اس بات پہ مکمل قدرت رکھتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، هو القادر۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ مکمل قدرت رکھتا ہے کہ وہ اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نازل کرے، اور تم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دے، اور ایک ٹکڑی کی قوت کا مزہ دوسری ٹکڑی کو چکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 عذابوں کا تذکرہ ہے، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، اور مسلمان قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے گی، اور ایک گروہ دوسرے گروہ پہ گولیاں چلائے گا، میزائل چلائے گا، سب کچھ کرے گا۔ من فوقہم کے لیے مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو آسمان سے بارش برسی تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، بہت تیز بارش ہو گئی، جیسے ابھی کچھ دن پہلے دبئی میں ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ دبئی بالکل فنا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے میں، لیکن اللہ نے پھر فضل کیا تو بارش رک گئی، نیچے سے زمین ہلا دی گئی۔ لیکن مفسرین نے ایک اور اس کی مثال دی، آج کے حالات میں وہ عذاب چل رہا ہے مسلمانوں پر، ایک اوپر سے عذاب کا مطلب ایسا سیاسی ماحول، ایسی حکومت جو ہے تم پر مسلط کر دی جائے گی کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، تمہارا دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تمہارے اوپر سے ہے۔ نیچے سے کا مطلب تمہارے ماننے والے تم کو اتنا ستائیں گے کہ جو ہے تمہاری زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک باپ کے جب باپ کے بچے اسے ستانے لگے، اس کی بات نہ ماننے لگیں، اس کی نافرمانی کرنے لگیں، اس کے کہنے کے مطابق زندگی نہ گزارنے لگیں، تو دل محسوس کر دل کے پھوڑا بن جاتے ہیں، اور یہ ہے نیچے کا عذاب۔ باپ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، بچے پڑھنا نہیں چاہتے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے باپ کی۔ باپ چاہتا ہے کہ بچے مسجد سے ناطہ جوڑیں، بچے مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، باپ کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اس وقت حیدرآباد میں یہ عذاب چل رہا ہے۔ کتنے ہی باپ ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں، جن کے بچے جنہیں گود میں انہوں نے پالا تھا، بڑے پیار سے پالا تھا، آج دل کے پھوڑے بن گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا نام بلند کریں گے، وہ چبوتروں کے حوالے ہو گئے، والدین کے اور خاندان کی ناک کو کٹا رہے ہیں۔ نیچے کا عذاب۔ اوپر کا عذاب ایسا سیاسی ماحول ہوگا، ایسا سیاسی معاملہ ہوگا کہ جس پہ دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔
تو یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں پر دونوں عذاب جاری ہیں، اوپر کا، نیچے کا۔ حضرات گرامی، اس وقت ہندوستانی مسلمان کو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں، اگر ان کی تقسیم کریں تو 3 طرح کے مسلمان، صرف 3۔ ایک مسلمان وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں تذکرہ کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کچھ ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، مسجدوں سے ناطہ توڑ لیا، جمعہ کو پڑھے بھی تو 2 بجے سے 2 منٹ پہلے آئے اور پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے پہلے نکل گئے، نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، فلمیں دیکھنے لگے، ننگی ویڈیوز دیکھنے لگے، گندی باتیں کرنے لگے، گالی گلوچ میں مہارت حاصل کرنے لگے، فحش۔ یہ کثیر آبادی ہے مسلمانوں کی۔ آپ کہیں گے تو 80% سے زیادہ آبادی یہی ملے گی۔ نمازوں میں کوئی تعلق نہیں، ضائع، زندگی میں نماز کا نام نہیں۔ کبھی عید برات کو کبھی پڑھ لی، کبھی جمعہ کو پڑھ لیا۔ اگر کوئی آدمی روز کی 4 وقت بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نمازی نہیں ہے، اور روز کا 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھ رہا، وہ بھی نمازی نہیں ہے۔ نماز با جماعت مسجد میں ادا ہو، اگر عذر شرعی ہو تو یہ اور بات ہے، بغیر عذر شرعی کے مسجد میں نماز ادا نہ ہو وہ بے نمازی ہے۔ کاروبار نماز کے حساب سے چلنے چاہیے، نماز کاروبار کے حساب سے نہیں چلنی چاہیے۔ بھئی گراہک بہت ہے دکان میں بعد میں پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کے حساب سے کاروبار چلیں گے، نماز کے حساب سے پریکٹس چلے گی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اگر یہ نہیں ہوگا نماز کو ضائع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ جو گمراہی ہے اس کا انجام وہ لوگ قریب دیکھ لیں گے۔ مفسرین نے غیّا کی 2 تفسیریں کی ہیں۔ غیّا تو ایک جہنم کی وادی ہے جس کا نام ہی غیّا ہے، اس میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں زندگی دوزخ بن جائے گی، مشکلات کے شکار ہو جائیں گے، ایسے اوپر سے عذاب آئیں گے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ایک دوسرا گروہ ہے مسلمانوں کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جل پہ رہے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جل پر، حالات بڑے سازگار ہیں تو نماز بھی چلے گی، تسبیح بھی چلے گی، سب چلے گی، مشکل آ گئے تو مسجد ختم، سب ختم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جل پہ رہ کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اسے دنیا میں دین پہ چلنے کی وجہ سے فائدہ ہوا، بڑا اطمینان، واہ واہ کیا نماز پڑھاتے مول صاحب، واہ 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 واہ، اس لیے کہ فائدہ ہو رہا اس کا نماز پڑھنے سے، دین پہ چلنے سے۔ لیکن جو ہی دین پہ چلنے سے اسے مشکل پیش آ گئی، پولیس نے بلا کے پوچھ لیا یا کچھ تکلیفیں شروع ہو گئی، انقلب علی وجہی، دین سے پھر گیا، جان دو بھائی کہیں کو خام خواہ کے پریشانی میں جانا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو عافیت کے لیے دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ زندگی اچھی گزرے۔ یہ جل پہ رہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ہندوستان کے کئی مسلمان ہیں ایسے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ایسا شخص جو جل پہ رہ کے دین پہ چل رہا ہے، فائدہ ہوا دین سے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو دین سے پھر گیا۔ میاں بیوی کے تنازعات میں یہ بات ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دین اگر فیور میں ہے تو فوری مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، حضرت یہ حالات ہیں، ذرا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ لیکن اگر دین خلاف ہے، بولے وکیل صاحب ہماری بچی پریشان ہو رہی ہے، آپ ذرا عدالت میں جائیے۔ یہ اس وقت عام بات ہے مسلمانوں کی۔ بھئی سچویشن ایسا ہو گیا کہ دین پہ چلنے کی وجہ سے بچی کا فائدہ ہو رہا ہے، مول صاحب کے پاس آئیے، مفتی صاحب کے پاس آئیے، ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے، آپ نالائق کو ڈانٹیے۔ لیکن پتہ چلا کہ لڑکی دین پہ نہیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مول صاحب کے پاس جانے سے معاملہ الٹا ہو جائے گا، فوری کسی وکیل کو پکڑیں گے اور پکڑ کے کہیں گے کہ عدالت میں جائیے، ہماری بچی کا بھلا کر دیجیے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر شریعت سے فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی دین کے معاملے میں فتنہ آ گیا پھر گیا۔ مسلمانوں کے اس گروہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب تیسرا گروہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، جن کی داڑھیاں بھی بڑی ہیں، جن کے سر پہ ٹوپیاں بھی نہیں اترتی ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، سب کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے ایک حصے پہ تو عمل کرتے ہو، دوسرے حصے پہ عمل نہیں کرتے۔ جہاں اچھی اچھی چیزیں، آرام چیزوں کا حکم ہے وہ کر لیتے ہو، جہاں جد و جہد پسینہ بہانا ہے، جہاں وقت لگانا ہے، جہاں قربانی کرنا ہے، جہاں زندگی کو کھونا ہے، اپنے مال کو کھونا ہے، پیچھے رہ جاتے ہو، مانتے نہیں ہو قرآن کی بات کو۔ یہ دیندار طبقہ ہے، دین مغلوب۔ میں ولیمہ کرتا ہوں، سنت ہے، دین مغلوب، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، صبح شام تسبیح کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے نبی نے اس دین کو غالب کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں، میں تو بس اتنا ہی کروں گا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اس کتاب میں آدھی چیزیں، تھوڑی چیزیں جس پہ چلنے سے کوئی فکر اور مشکل نہیں ہے میں کر لوں گا، لیکن اس کتاب کے اس حصے پہ چلنے سے مشکل پیش آئے گی، نہیں کروں گا۔ یہ دینداروں کا حال ہے۔ تو ہندوستان کے پورے مسلمان یہ 3 کیٹیگریز میں آ گئے، اور اس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ایسے لوگ جو دین کے تھوڑے حصوں پہ عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت کا عذاب ہے۔ ایسا حکمراں، ایسی سیاسی طاقت مسلط ہو جائے گی جو ذلت سے دوچار کر دے گی۔ آج پورے ہندوستان کے مسلمان اس سے دوچار ہیں، آواز اٹھانے کے لیے گھبرا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے بھئی، دنیا گزر گئی، جب مر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بولیں گے، مرنے کے بعد جب قیامت آئے گی وہاں بھی یردون الی اشد العذاب، وہاں بھی جو ہے اشد عذاب میں تم کو پھینک دوں گا۔ اب دیکھ لیں، ہم میں سے ہر آدمی تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم بھی اسی عذاب کا شکار ہیں جس پہ عام مسلمان عذاب کا شکار ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے
سب سے پہلے جو کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں پلٹو، توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لیے، عمرے کو جا کے آ گئے پھر وہی کام شروع، یہ توبہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ اتنا عمرہ ہو رہا، قدم رکھنے جگہ نہیں ہے وہاں پر مطاف میں، اتنے عمرے، واپس آئے تو وہی زندگی جیسے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بولے یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے 3 مرحلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن گناہ معاف کرنے کے بعد 2 باتیں اور فرمائے۔ 2 باتیں کیا فرمائی؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ خالی توبہ کر لیے، عمرے کو گئے، آگے اپنی زندگی میں مشغول نہیں، توبہ کے بعد، استغفار کے بعد وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھکو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ کیسی تجارت کرنی ہے، کیسی گفتگو کرنی ہے، کیسی دوستی کرنی ہے، کیسی معاشرت کرنی ہے، کیسی سیاست کرنی ہے، پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا دو۔ یہ نہیں تو تمہاری توبہ ہمارے پاس معتبر نہیں ہے۔ یہ کرو قبل اس کے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔ اب دیکھیے جو عذاب ہے، کہیں سے مدد نہیں آ رہی، کہیں سے مدد نہیں آ رہی، پستے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود کہہ دیا ثم لا تنصرون، ایسا عذاب کہیں سے مدد نہیں آتی۔ پھر 3rd پوائنٹ یہ ہے، توبہ کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے قرآن مجید، اس کی اتباع کرو، وَاتَّبِعُوا، اسے پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، پورے قرآن کو، تھوڑے کو نہیں۔ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کتنے ہیں جو اپنی زندگیوں سے قرآن کو نکال کے پھینکے دیے، چھوڑی دیے ہیں، استغفر اللہ، چھوڑ دیے ہیں۔ کتنی زندگیوں میں کبھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کی اہم ترین شق یہ ہے کہ قرآن پڑھو، اس کی اتباع کرو، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے اور تم کو اس کا شعور تک بھی نہ ہو۔ تو توبہ کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ اللہ سے استغفار کرنا، اپنے کیے پہ مالک بہت غفلت ہو گئی ہے، تیرا دین کا کام کرنا تھا، ہم نہیں کرے، ہمارے والد بھی نہیں کرے، دادا بھی نہیں کرے، ان تمام کی طرف سے میں استغفار کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف جھک کے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اور پھر اللہ کے کلام کو لے کے پڑھے، ارے اس پہ پڑھے اور عمل کرے، پڑھے عمل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ 6 مہینے میں پڑھے ہیں، 6 months۔ پوچھا کہ کیوں اتنی دیر لگا دی؟ بولے میں آیتیں پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، آیتیں پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا۔ اپنے پاس تو ایک دن میں 8 قرآنیں پڑھنے کا ہے، 8 قرآنیں، وہ شاندار، ارے ایسا دیکھ رہے ہیں 8 قرآن پڑھے انہوں، ارے یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا یہ ہے کہ پڑھو عمل، پڑھو عمل، واتبعوا،
وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ تو سب سے پہلے اہل ایمان کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ سیاسی حالات سازگار ہو جائیں۔ کچھ حکمت عملی بھی کرنی پڑتی ہے۔ سیاسی ماحول کو یہ الٹیمیٹ جو گول ہے، اللہ کے نبی نے جو گول دیا ہے ہم کو، خلافت کا گول، یا وہ گول جو ریاست مدینہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا، وہ گول حاصل کرنے سے پہلے کچھ ایسے حالات اپنے کر لینے تاکہ اگلی نسلیں دین سے دور نہ ہونے پائیں۔ ایسے حالات، ایسے سیاسی حالات پیدا کرنے کی جو ہے اس وقت ہندوستان میں ضرورت ہے۔ ہندوستان کا سیاسی افق پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ 3 طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں، 3 طرح کی۔ ایک سیاسی جماعت ہے ہارڈ ہندوتوا، دوسری سیاسی جماعت ہے سافٹ ہندوتوا۔ سیکولر کوئی بھی نہیں ہے، بول رہے ہیں سیکولر، نو ون از سیکولر۔ ہارڈ ہندوتوا، سافٹ ہندوتوا کسی زمانے میں تھی ہوگی ہمارے بچپن وغیرہ میں، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ یا تو ہارڈ ہندوتوا ہے یا سافٹ ہندوتوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف برداشت کر لے رہے ہیں، پڑھ لے رہے ہیں نماز، ٹھیک ہے ہم برداشت کر لیں گے، دین پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لو، ہم برداشت کر لیں گے۔ ہارڈ ہندوتوا والے نہیں، مدارس نہیں چلنا، مسجدوں میں اذانیں نہیں ہونا، یہ گراؤنڈوں پہ جو نماز پڑھ رہے تھے بند کرو، اب حلال کھاتے نہیں کھانا بین۔ ہارڈ ہندوتوا ہے، کریں گے بلڈوزر لے کے آ جائیں گے۔ ارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، تھوڑا احتجاج کر لیتے، اچھا کون کر رہا ہے احتجاج؟ یہ گھروں گرا دو، بلڈوزر گرا دو۔ یہ ہارڈ ہندوتوا ہے۔ اور دوسرا سافٹ ہندوتوا ہے، برداشت کر لے رہا، کبھی کبھی کچھ میٹھی باتیں کر لے رہا مسلمانوں سے۔ یہ دونوں کے بیچ میں ایک مفاد پرست ہے، جدھر فائدہ ہوا ادھر ڈھلکتے، تھالی کے بینگن ہیں۔ ہمارے شاہد صاحب کے ریاست کے ایک بہت ہی مشہور سیاستداں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ پلٹو رام، ہر تھوڑے دن پر پلٹتے ہیں انہوں۔ چھوٹے بچے نوجوان بولتے پلٹو چاچا، کبھی بی جے پی میں چلے آتے، کبھی وہ لالو کے ساتھ آئے تھے، موقع ملے ادھر چلے آتے، موقع ملے ادھر چلے آتے۔ پورے ہندوستان کے سیاسی افق پہ صرف 3 طرح کی پارٹیاں آپ کو ملیں گی، ہارڈ ہندوتوا، سافٹ ہندوتوا، اور یہ بیچ میں ایک پارٹی پلٹو رام ہے۔ تلنگانہ میں بھی کچھ ایسی ماحول ہے، 3 ہی پارٹیاں آپ کو ملیں گی۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان متحد ہونا، پورا متحد، اور متحد ہو کے ایک جٹ جو ہے سافٹ ہندوتوا یا پلٹو رام ٹائپ کے لوگوں کا ایسا ڈالنا کہ پلٹنے کا موقع نہیں ملنا اس کو۔ اگر پلٹنے کا موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، سافٹ ہندوتوا ہی ٹھیک ہے۔ جہاں تک حیدرآباد کا معاملہ ہے، یہاں پہ ایک مسلم جماعت موجود ہے جو دین کو جاننے والی ہے، بیٹھیے مت، دین کو جاننے والی ہے، مسلمانوں کے دینی مشکلات کو جاننے والی ہے، اور کئی سالوں سے یہاں پہ ایک مقام بنا ہوئی ہے، ہندوستان میں بھی ایک مقام بنا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں کی مسلم جماعت، جسے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ حیدرآباد میں ایسا ماحول جمع رہے کہ کم سے کم ہم دین پہ چلیں۔ ہمارا مسئلہ کھانے پینے کا، ریزرویشن کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ دین کا ہے، نمازوں کا ہے، ہمارا مسئلہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ارے اللہ نے ہم کو دے دیا کہ بھائی ہم تمہارا رزق کا انتظام کر دیے ہیں، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے اتنا رزق ملے گا،
یہ الٹا لٹک جائے 50 اسکیمیں نکلے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارا مسئلہ دین کا ہے، ہماری اگلی نسل کہیں دین سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے حیدرآباد کے لیے ہمارا جو انالیسس ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو بہت ہی بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے علاقہ جو نامپلی ہے، جس میں MIM کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ماجد حسین صاحب، نیچرلی بھی اچھا آدمی ہے، دیندار ہے، اس کا باپ بڑا دیندار تھا، ہاں وہ بھی دیندار آدمی ہے۔ اس کو آپ بھرپور سپورٹ کیجیے اور کامیاب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں کے لیے یہ خالی اس پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، یہ انٹرمیڈیٹ کام ہے، یہ اصل کام تو جو اللہ کے نبی نے بنایا وہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنا۔ یہ کر دیے بول کے خاموش بیٹھ گئے تو اللہ کے پاس مجرم قرار پائیں گے۔ کام تو وہی کرتے کنٹینیو کرتے چلے جانا ہے تاکہ ایسا ماحول جو مدینے کا ماحول ہے وہ آ جائے۔ لیکن یہ انٹریم ایڈجسٹمنٹس ہیں، اس پہ جو ہے جیسا اللہ کے نبی نے مکے میں مطعم بن عدی کے امان لی، یہ انٹریم ارینجمنٹ تھا۔ یہ یا مسلمانوں سے کہا کہ بھئی تم حبشہ کو جاؤ، وہ بھی ایک انٹریم ایڈجسٹمنٹ تھا۔ لیکن جب مدینے میں بن گیا تو حبش والوں سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، کوئی نہیں رہنا مسلمان ادھر ادھر، پورے مدینے میں آ جانا۔ ریاست تلنگانہ کے سلسلے میں جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نیٹ ورک گاؤں گاؤں پھیلا ہوا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ کہاں کون سی پارٹی جیت رہی ہے، ان لوگوں کا سروے وغیرہ بھی ہے۔ مسلمانوں کا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا، اور ایسے جو چھوٹے موٹے یہ کچھ لوگوں کا جو ہے یہ تجارت بن جاتی۔ جیسے میں ہوں، میرے پاس ایک 5000 ووٹ ہے، 4000 ووٹ ہے، میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ کھڑے ہوئے تو یا تو کھڑے ہونے سے پہلے ایک پارٹی آ کے بولتی وسیم صاحب آپ ٹھہر جاؤ، ہم آپ کو ایک 25-30 لاکھ روپے دے دیتے، نہیں بولا کھڑے ہو جاتے۔ دوسرا آ کے بولتا ارے ویڈرا ہو جا 30 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، نہیں کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں کے ووٹ کاٹو، ہمارا فائدہ ہو جاتا۔ اس لیے ایسے جو مسلمانوں میں سے جو ویڈس اٹھتے ہیں ایسے موقعوں پر جہاں پر جو ہے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دینا، اور مسلمان متحدہ طور پر پورے ایک آواز ہو کے۔ تو جماعت اسلامی ہر طرف جو ہے تلنگانہ کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، حیدرآباد میں جہاں پہ MIM ہے، ٹوٹل MIM کے لیے جو ہے آپ جو ہے سپورٹ کیجئے جہاں بھی ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک تلنگانہ کا معاملہ ہے، جماعت اسلامی والے یہ ہفتے کے اندر جو ہے کیا بیان دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس حساب سے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ماجد حسین صاحب کے لیے تو میں اعلان کر دیا ہوں، ہمارے سیکرٹری صاحب پھر سے لکھ کے بھیجے ہیں، تو آپ خاص طور سے ماجد حسین صاحب کو سپورٹ فرمائیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل ایک اہم ترین پروگرام ہے، اس لیے کہ جمعرات کو الیکشن ہے، ایک اہم ترین پروگرام ہے۔ ایک پروگرام 15 دن پہلے ہم کیے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک اور پروگرام ہونا چاہیے، تو توسیع الیکشن نمبر 2 کا ہم نے نام دیا ہے۔ تو وہ تلنگانہ کے الیکشن کے حالات اور دوسرا جو ہے مسلمانوں کا رول۔ عبدالجبار صاحب جو پولیٹیکل انالسٹ ہے، وہ اس دن انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ تھے بہت پسند کیے، انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ آئیے، سوالات و جوابات کا بھی انشاءاللہ رہیں گا، ان کو سنیں گے۔ ہاں یہ باتیں تھیں۔ تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ انٹریم ایڈجسٹمنٹ ہے مسلمانوں کو دین کے غلبے کے لیے، اور وہ جو فائنل گول ہے اس کی مسلسل کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ اسی کوشش میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہ انٹریم معاملے ہیں، ٹھیک ہے کر لے، تو وہ جیسے کہ کوئی گر گیا فرسٹ ایڈ دے دیے، دواخانے کو تو لے جانا ہے لیکن جانے سے پہلے فرسٹ ایڈ دے دیے، یہ فرسٹ ایڈ کا معاملہ ہے، لیکن اصل کام تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔